السلام علیکم۔ القادر ٹرسٹ میں کیس کے حوالے سے فیصلہ بالآخر آ گیا اور آپ نے دن بھر دیکھا ہوگا پی ڈی ایم حکومت کے وزراء، ان کے مشیر باری باری آ کر ٹیلی ویژن اسکرین انہوں نے آکیوپائی کیں اور اس پہ فیصلے کے گن گاتے رہے، ستائش کرتے رہے اور بڑی انہوں نے عمران خان کو لعن طعن کی کہ یہ میگا کرپشن بقول عطا تارڑ کے کا اسکینڈل پکڑا گیا اور یہ کہ مکافات عمل ہے، خواجہ آصف صاحب، بیرسٹر عقیل، مطلب جتنے بھی نام لے لیں سب باری باری اپنی حاضریاں لگاتے رہے، ٹیلی ویژن پہ اپنے بیانات دیتے رہے۔ لیکن اب پہلے تو تھوڑا سا ذکر ہو جائے کہ جس جج نے عمران خان اور بشریٰ بی بی کو 14 سال اور 7 سال قید کی سزائیں سنائی القادر ٹرسٹ کیس میں، وہ کون ہے؟ وہ ہے ناصر جاوید رانا، اور یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں ایک بزرگ ایڈوکیٹ ان دنوں ہوتے تھے وہاب الخیری، ان کے خلاف ایک غلط فیصلہ دیا اور سپریم کورٹ نے جھوٹ اور غلط فیصلے کے الزام میں انہیں کسی بھی جوڈیشل عہدے کے لیے نااہل قرار دیا تھا۔ یہ اس وقت سول میجسٹریٹ تھے اور کیس کا جو حوالہ ہے وہ یہ کہ پی ایل ڈی 2005 اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اور صفحہ نمبر 86 پہ، اور اس میں سپریم کورٹ نے واضح طور پہ لکھا کہ میجسٹریٹ نے نہ صرف غلط عدالتی حکم دیا بلکہ جھوٹ بھی بولا۔ جھوٹ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ایڈوکیٹ وہاب الخیری کا ریمانڈ دیا گیا۔ ریمانڈ دینے کی بنیادی شرط ہوتی ہے کہ ملزم عدالت میں موجود ہو، لیکن وہاب الخیری عدالت میں موجود نہیں تھے، اس کے باوجود ناصر جاوید رانا میجسٹریٹ نے ان کا ریمانڈ دے دیا، اور اسی وجہ سے سپریم کورٹ نے اپنے 2005 کے فیصلے میں لکھا کہ یہ صاحب غیر قانونی کام کرنے اور قانون سے انحراف کا رجحان رکھتے ہیں اور جوڈیشل سروس کے لیے بالکل ناموزوں ہیں، کسی بھی عدالتی عہدے کے لیے، اور یہ کہ تمام اختیارات ان سے لے کر ان کو عہدے سے ہٹائیں اور ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کریں۔ اب پاکستان کے عدالتی نظام کا کمال دیکھیے کہ سپریم کورٹ نے ایک شخص کو ایک عہدے کے لیے نااہل قرار دیا، لیکن وہ آج بھی خصوصی عدالت کا جج ہے اور اس نے ایک سابق وزیر اعظم کو بالکل ایسے ہی کیس سنا دیا جس طرح بہت عرصہ پہلے مختلف کیسوں میں فیصلے سنائے گئے عمران خان کے خلاف۔ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ خصوصی عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بھی کوئی ہیلی کاپٹر کیس میں اور نہ جانے اور کون کون سے کیس میں سزائیں سنائی تھیں۔ یعنی ایک اور وزیر اعظم جو ہے وہ نچلی عدالتیں جو کہ اعلی کار بن جاتی ہیں، ٹولز بن جاتی ہیں سابق وزرائے اعظم کے خلاف انہیں معطوب کرنے کے لیے، تو اس کے تحت یہ ناصر جاوید رانا صاحب نے بھی ایک اور اعلی کار کے طور پہ کام کیا اور کوئی لکھا لکھایا فیصلہ ہوگا جو انہوں نے عمران خان کے خلاف سنا دیا۔ تو اس طرح نظام نے اپنے ہی خلاف ایک اور فیصلہ دے دیا۔ یعنی اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ فیصلے جب اعلیٰ عدالت میں پہنچتے ہیں وہاں اڑ جاتے ہیں۔ یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ جنوری 2024 میں عمران خان کے خلاف سائفر کیس میں بھی کوئی 10 سال قید سزا سنائی گئی تھی انہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کیس پہنچا جون میں، ہائی کورٹ نے اس کو اڑا دیا اور عمران خان کو بری کر دیا۔ اسی طرح مئی 2024 میں دہشت گردی کے کچھ کیس تھے، ان سے عمران خان کو بری کیا گیا۔ عدت کیس کا فیصلہ ہوا، وہ بدنام زمانہ جو پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کے چہرے پہ ایک بدنما دھبا ہے میں سمجھتا ہوں، اس کیس کا فیصلہ جولائی میں ہوا اور اس میں بھی عدالت نے یعنی ہائی کورٹ نے دونوں کو بری کر دیا، عمران خان کو اور بشریٰ بی بی کو۔ پھر پچھلے سال ہی نومبر میں لاہور میں 4 کیسوں میں بریت ملی عمران خان کو خصوصی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے، کیونکہ وہی توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ کے الزامات تھے۔ اور یہ چند میں نے مثالیں آپ کو دیں کہ کس طرح جو نچلی عدالتیں ہیں، خصوصی عدالتیں ہیں، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہیں،
وہ اعلی کار بن جاتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، حکومت کی، تاکہ مخالفین کو، سیاسی مخالفین کو معطوب کیا جا سکے، انہیں دیوار کے ساتھ لگایا جا سکے۔ لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اس نوعیت کے کیس جو ہیں وہ صرف ہماری عدلیہ کے چہرے پہ نہیں بلکہ پاکستان کے چہرے پہ ایک سیاہ بدنما دھبا ہیں۔ اس قسم کے مشکوک کیس بنا دیے جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ ایک ہی ہوتا ہے کہ جب وہ اعلیٰ عدالت میں پہنچتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں وہ 7 رکنی بینچ انٹر کورٹ اپیل ایک سن رہا ہے کہ یعنی سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہو سکتا ہے یا نہیں، اور اس حوالے سے بہت سارے بنیادی سوالات جج اٹھا رہے ہیں۔ آج بھی جسٹس جمال مندوخیل نے یہ پوچھا کہ جو پارلیمنٹ پہ جب حملہ ہوا تھا تو کیا اس حملے میں ملوث لوگوں کا جو مقدمہ تھا وہ فوجی عدالت میں چلا تھا؟ تو بار بار وہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کے جتنے لوگ ہیں جن کے خلاف یا تو فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلایا جا چکا ہے یا فوجی عدالتوں میں انہیں پیش کیے جانے کا ارادہ ہے، ان پہ الزام یہی ہے کہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی، انہوں نے کچھ مجسمے تھے، ان کو کچھ یادگاریں تھیں، ان کو نقصان پہنچایا، جی ایس کیو کی طرف کچھ کہتے ہیں حملہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اس کانٹیکس میں جسٹس جمال مندوخیل نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا جو پارلیمنٹ ہاؤس پہ حملہ ہوا اس کے جو مجرم تھے ان پہ بھی خصوصی فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا؟ تو ایک بڑا بنیادی سوال ہے، اور بار بار تمام جسٹس صاحبان اس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ کیوں صرف پی ٹی آئی کے جو گرفتار شدہ لوگ ہیں انہیں فوجی عدالتوں میں پیش کرنے پہ یہ حکومت تلی ہوئی ہے؟ کیا وہ سرٹیفائیڈ ٹیررسٹ ہیں؟ اور سرٹیفائیڈ ٹیررسٹ جو آرمی پبلک اسکول یا جنرل ہیڈ کوارٹر پہ حملے میں پکڑے گئے کے سلسلے میں پکڑے گئے تھے، یا اور بہت سارے ایسے کیس تھے، ان کے خلاف بھی انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں مقدمہ چلا تھا، کوئی فوجی عدالتوں میں نہیں۔ فوجی عدالتوں میں تو چند مقدمے چلے تھے اور وہ پھر ختم ہو گئی تھیں۔ تو اس لیے یہ سلسلہ تو چل رہا ہے، لیکن اور اب ایک اور اس سے جڑا ہوا سوال یہ ہے کہ اس نوعیت کے فیصلے کر کے ہماری حکومت، ہماری ریاست آخر کیا کرنا چاہتی ہے؟ ایک طرف مذاکرات کی بات چل رہی ہے، اور کے پی ہاؤس میں چیف منسٹر ہاؤس میں بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈاپور کی آرمی چیف کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی، لیکن گزشتہ روز آپ نے دیکھا یعنی جمعرات کے روز بڑے تواتر کے ساتھ ذرائع کے حوالے سے اس ملاقات کی تردید کی گئی اور کہا گیا کہ یہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے۔ بھئی اب ملک کے 3-4 بڑے لوگ اگر مل جاتے ہیں، بحران کے خاتمے کے لیے بات کرتے ہیں، تو اس میں پھر وضاحتیں دینے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ میرا خیال ہے کہ سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک طرف تو زلمے خلیلزاد جو سابق خصوصی نمائندے ہیں، انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے 2 دن پہلے پاکستان کی حکومت کو مشورہ دیا کہ آپ امریکہ میں لابینگ پر لاکھوں ڈالر خرچ کرنے کی بجائے 20 جنوری سے پہلے، یعنی 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھانا ہے، تو 20 جنوری سے پہلے آپ عمران خان پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات طے کر لیں، عمران خان کو رہا کریں، اور 20 جنوری سے پہلے یہ معاملات طے کر لیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، مطلب کیا ان کا موٹیو ہے اور ان کے پاس کیا انفارمیشن ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس موقع پہ میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ پاکستانی امریکن ڈائسپورا جس کو کہتے ہیں جو کام کر رہے ہیں، ان کے سامنے انہوں نے ٹرمپ کی ٹیم کے سامنے 2 مثالیں رکھی ہیں کہ اگر ان 2 ملکوں کے خلاف یہ ہو سکتا ہے تو پھر پاکستان کے خلاف کیوں نہیں؟ یعنی وہ کیا ہے کہ بنگلہ دیش میں جنوری 2023 میں انتخابات ہوئے، اس میں بڑے وسیع پیمانے پہ دھاندلیاں ہوئیں اور اپوزیشن کو باہر رکھا گیا اس کے خلاف بائیڈن انتظامیہ نے ستمبر 2023 میں باقاعدہ ایک حکم نامے کے ذریعے بنگلہ دیش کے الیکشن کمیشن، ان کی پولیس، ان کے فوجی حکام، جو لوگ اس الیکٹورل پروسیس میں انوالو تھے، ان کے خلاف سفری پابندیوں کا اعلان کیا، اور کہا کہ اس اعلان میں باقاعدہ کہا گیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ امریکہ شخصی آزادیوں، جمہوری آزادیوں اور فری اینڈ فیئر الیکشن کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اور اس کے وعدے پہ ہم قائم ہیں، تو جہاں بھی الیکشن ہو صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ پھر جناب وینزویلا میں
2024 میں جولائی 2024 میں صدارتی انتخابات ہوئے. تو وہاں ان انتخابات کے نتیجے میں ہمیں اندر کی صورتحال نہیں پتہ، لیکن ایک صدر مادورو ہیں، وہ تیسری دفعہ منتخب ہوئے اور انہوں نے ابھی گزشتہ ہفتے ہی حلف اٹھایا. جب انہوں نے حلف اٹھایا یعنی 10 جنوری کو، تو وائٹ ہاؤس کی ایک ترجمان نے کہا کہ ہم اس حکومت کو، صدر کو نہیں مانتے، یہ انتخابات ہار چکے تھے، انتخابات میں اپوزیشن کے خلاف بے پناہ دھاندلی کی گئی ہے، اور ہم وینزویلا کے عوام کے ساتھ یکجہتی کے طور پہ اس کی سر کی قیمت لگا رہے ہیں، مدورو کے سر کی. جو صدر مدورو ہیں ان کے خلاف اور 8 صاحبان اور ہیں، کوئی $25 ملین کا انعام رکھا گیا ہے کہ ان کی گرفتاری میں آپ مدد دے دیں تو آپ کو ہم اتنے پیسے دے دیں گے. اب یہ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے یہ اقدامات ہماری جمہوریت کے ساتھ کمٹمنٹ کی عکاسی کرتے ہیں. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ بڑا ان کے دل میں درد ہے امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے، کہ انہوں نے بنگلہ دیش میں ہونے والی انتخابی دھاندلیوں، وینزویلا میں ہونے والی انتخابی جو فراڈ تھا، اس کے اوپر تو بڑا سخت رد عمل کا اظہار کیا، اور اس میں خاص طور پہ وینزویلا کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سفری پابندیاں ہیں، اور جو لوگ اس تمام انتخابی نتائج خراب کرنے میں، گڑبڑ کرنے میں ملوث ہیں، ان کی پراپرٹیز جو ہیں وہ بھی ہم ضبط کر سکتے ہیں اگر وہ امریکہ میں ہیں. یعنی بڑے وسیع پیمانے پہ جرم، ان کے سر کی قیمت بھی ہے، پراپرٹیز بھی ہو سکتی ہیں، اور ان کے خلاف سفری پابندیاں بھی عائد کی گئی ہیں. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر اتنے سخت اقدامات بنگلہ دیش اور وینزویلا کے حوالے سے کر سکتے ہیں امریکہ کی انتظامیہ اور خاص طور پر بائیڈن انتظامیہ، تو پھر فروری 2024 میں تو پاکستان میں بھی شکایتیں تو یہی تھیں. یعنی اتنے وسیع پیمانے پہ جو فارم 45 سے فارم 47 کا سفر تھا، اس کے بعد سے لے کے آج تک امریکہ کو پاکستان میں ہونے والا یہ کام تو نظر نہیں آیا، بلکہ الٹا وہ ہر ان تمام وزیروں سے، ان کے سابقہ سفیر ڈونلڈ بلوم بڑے تواتر کے ساتھ ملتے رہے، لاہور جاتے رہے، مریم نواز کے ساتھ ملاقات، یہاں پہ اسحاق ڈار کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ بڑی ملاقاتیں کرتے رہے، اور پاکستان میں جمہوری عمل کے استحکام میں تعاون کا وعدہ کرتے رہے، یقین دہانی کراتے رہے. لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا انہیں یہ سارا کچھ نظر نہیں آیا تھا جس انداز میں پاکستان میں انتخابی دھاندلیاں ہوئیں. تو اب امید یہ ہے کہ اب شاید اسی وجہ سے زلمے خلیل زاد نے یہ اپنے ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ آپ عمران خان کے ساتھ معاملات 20 جنوری سے پہلے طے کر لیں. توقع ہے یا امید ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے تو اس وقت وہ پاکستان کے حوالے سے بھی شاید بغل بجا دیں، اور بغل یہی ہوگا کہ اگر وینزویلا اور بنگلہ دیش میں انتخابی نتائج میں فراڈ کے خلاف امریکہ سفری پابندیاں ان کے لوگوں پہ لگا سکتا ہے، تو پھر پاکستان میں وہی لوگ جو کہ انتخابی عمل میں مصروف رہے ہیں، پھر خاص طور پہ جو نومبر 2024 کے جو واقعات تھے اسلام آباد ڈی چوک کے آس پاس، اس میں بھی ظاہر ہے ہماری حکومت ملوث تھی. تو کیا اس حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئے گی؟ اس حوالے سے کیا کوئی پابندیاں نہیں لگ سکتی ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جس پہ ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے زیادہ انتظار کی بھی شاید ضرورت نہیں پڑے گی. بہت جلد 3-4 دن میں پتہ چل جائے گا کہ آیا پاکستان کے معاملات ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیبل پہ موجود ہیں یا نہیں، ان کی پالیسی کا حصہ ہیں یا نہیں، اور یہ کہ جو کچھ بنگلہ دیش اور وینزویلا کے ان حکام کے خلاف ہوا جنہوں نے ایک جمہوری عمل کو سبوتاج کیا، شخصی پابندیاں لگائیں، جمہوری حقوق کو پامال کیا، کیا پاکستان کے حوالے سے بھی وہ کچھ اسی قسم کا ایگزیکٹو آرڈر جاری کریں گے یا نہیں؟ بہت بہت شکریہ.